گویا کہ تقدیر اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور ہر بندے کے لیے جو فیصلہ کر دیا یہ اس کے لیے تقدیر ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کسی آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو مجبور ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، فیصلہ کیا ہے اور میں تو مجبور ہوں. سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ جانتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے اس بندے نے فلاں کام کرنے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا. ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ نے لکھا. یا تو اللہ پہلے لکھ دیتا کہ فلاں بندے نے یہ کچھ کرنا ہے، فلاں نے یہ کچھ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. نہیں، جو کچھ ہم نے کرنا تھا اللہ اسے جانتا ہے، اللہ نے اسے لکھ دیا. اسے تقدیر کہتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سامعین، عقیدہ صحیحہ اور اسلام کے بنیادی عقائد کے حوالے سے آج کی نشست میں ہم ایمان کے ایک حصے کا تذکرہ کریں گے جسے ہم تقدیر پر ایمان لانا کہتے ہیں. تقدیر پر بھی ایمان لانا یہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے. تقدیر بھلی ہو یا بری ہو، وہ اصل میں ہماری نسبت سے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو، کسی فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں یا کسی فیصلے کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اسے بری تقدیر کہتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی صحت مند ہے، اچھی تقدیر ہے اس کے لیے. ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ ہی تقدیر، اللہ ہی کا فیصلہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے. تو ہمیں تو یہ کیفیت اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں آتی. بہرحال تقدیر کے حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ تقدیر بھلی ہو، یعنی جو کچھ کائنات میں ہمارے ساتھ پیش آتا ہے وہ ہمیں پسند ہو، وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی بات ایسی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے، وہ بظاہر بری تقدیر کہلاتی ہے، لیکن یہ بھی اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے. گویا کہ تقدیر اللہ کے فیصلے کو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اور ہر بندے کے لیے جو فیصلہ کر دیا یہ اس کے لیے تقدیر ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے. تقدیر کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے. ہماری عقیدے کی کتابوں میں تقدیر کا انکار کرنے والے کو قدریہ کہا جاتا ہے. قدریہ یا اہل القدر، ایسے لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی آیا دور دراز کے علاقے سے. اس نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے، اور جو تقدیر کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا. میں اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا، اور میری طرف سے اسے واپسی جواب سلام بھی نہ دینا کہ وہ تقدیر کا منکر ہے. تقدیر اللہ کا فیصلہ ہے. بعض لوگ اس تقدیر اللہ کے فیصلے کا غلط مفہوم لیتے ہیں. مثلا عقیدے کی کتابوں میں یہ بیان ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری کی، اور چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یہ چور ہے، چوری کی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جی ٹھہریں، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ نے لکھا تھا میری تقدیر میں کہ میں نے چوری کرنی ہے تو میں نے کی ہے، میں نے اللہ کے فیصلے کے مطابق چوری کی ہے، میرا تو کوئی قصور اور جرم نہیں ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ تھا تو نے چوری کرنی ہے، تو نے کر لی ہے. اسی اللہ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اس چوری کے بعد اب تیرا ہاتھ بھی کاٹا جائے، یہ بھی تقدیر ہے. تو وہ لاجواب ہو گیا، چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو جو کچھ بھی دنیا میں ہوتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی تقدیر کو کہتے ہیں. ہم
یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کسی آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو مجبور ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر لکھی ہے، فیصلہ کیا ہے اور میں تو مجبور ہوں۔ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ جانتا تھا کہ اس بندے نے کیا کرنا ہے۔ ہر بندے کے متعلق اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کرنے ہیں اپنی زندگی میں، اس بندے نے یہ کام کرنے ہیں، اتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، اس کی برائیاں ہوں گی، تو اپنے اعمال کے نتیجے میں یہ آدمی یا جنت کا حقدار ہوگا یا اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم یقینی اور پختہ ہے، اللہ کے علم میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہو سکتی، تو یہ تقدیر ہے۔ اس کو ذرا دوسرے معنی میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی مریض ہے، کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس پیش کیا جائے، ڈاکٹر اس مریض کی کیفیت کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ جی یہ آدمی سخت مریض ہے، چند دنوں کا مہمان ہے، یہ 1 ہفتے تک مر جائے گا، 7-8 دنوں میں مر جائے گا، اس سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو مریض بعض اوقات جو کچھ ڈاکٹر نے بتایا اس کے مطابق چند دنوں بعد وہ مر بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا نہیں بھی ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دیتا ہے، زیادہ عرصے تک زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ آدمی فوت ہو جائے جس کے متعلق ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ آدمی مریض ہے، اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ اتنے دنوں تک یہ مر جائے گا، اور وہ مر جائے، تو کیا خیال ہے ڈاکٹر نے اسے مارا؟ کیا وہ ڈاکٹر اس کو مارنے میں مجرم ہے؟ نہیں، اس نے تو اپنے علم کی بنیاد پر ایک بات کہی ہے، اس کی بات بعض اوقات صحیح بھی ثابت ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کی بات غلط بھی ثابت ہوتی ہے، تو یہ ڈاکٹر کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو علیم ہے، پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ کا علم کبھی خطا نہیں ہوتا، کبھی غلطی نہیں کھاتا۔ جس بندے کے بارے میں اللہ جانتا تھا اللہ کہ اس آدمی نے یہ کام کرنے، وہی چیزیں لکھی گئی ہے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے متعلق، یہ یاد رکھیں، ہم وہ کام نہیں کرتے جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے متعلق، ہم وہ نہیں کرتے۔ اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ ہم نے کرنا تھا، اللہ نے وہ لکھا ہے۔ تقدیر کے متعلق یہ باریک سا فرق ہے، اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوبارہ دہرائیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے اس بندے نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا۔ ہم وہ نہیں کرتے جو اللہ نے لکھا، یا تو اللہ پہلے لکھ دیتا کہ فلاں بندے نے یہ کچھ کرنا ہے، فلاں نے یہ کچھ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے۔ نہیں، جو کچھ ہم نے کرنا تھا اللہ اسے جانتا ہے، اللہ نے اسے لکھ دیا، اسے تقدیر کہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہیے۔ اگر اعمال کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اس لیے میں تو مجبور ہوں، پھر رزق کا بھی فیصلہ تو اللہ پہلے کر چکا ہے کہ اس آدمی نے دنیا میں اتنا کچھ کھانا ہے، اس طریقے سے کھانا ہے، فلاں فلاں جگہ سے کھانا ہے۔ پھر ہم کاروبار کیوں کرتے ہیں، تجارت کیوں کرتے ہیں، ہم کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں، کارخانے کیوں لگاتے ہیں؟ چھوڑ دیں کہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، مل ہی جائے گا رزق۔ لیکن اللہ نے جو فیصلے رزق کے کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم محنت کرتے ہیں رزق کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو اعمال والا معاملہ ہے، اس بارے میں بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے کہ اس بندے نے یہ کچھ کرنا ہے، تو ہر بندے نے جو کچھ کرنا تھا اللہ نے پہلے سے لکھ دیا اپنے علم کی بنیاد پر۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر کو بنیاد بنا کر نیکی اور گناہ کے معاملے میں انسان اپنے دلیل نہ بنائے کہ میں کیا کروں، میری تو تقدیر میں یہی تھا۔ حادثات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر بھی حادثہ ہو جاتا ہے، نقصان پہنچ جاتا ہے، وہاں آدمی کہے کہ جی اللہ کا یہ فیصلہ تھا۔ خود آدمی غلط طریقہ اختیار کرے، رانگ وے اختیار کرے، اور پھر کہے جی تقدیر میں یہ لکھا تھا، یہ تو بات غلط ہوگی۔ تو تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جب رحم مادر میں، بطن مادر میں نطفہ، پھر وہ مضغہ، علقہ وغیرہ بنتا ہے، اور اس میں جب روح ڈالی جاتی ہے، فرشتے آ کر اس کے لیے 4 چیزوں کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔
کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، بشقی و سعید، یہ زندگی نیک لوگوں سعادت مند والوں جیسی زندگی گزارے گا یا شقاوت والی زندگی گزارے گا۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ بکل شیء علیم، ایک اور جگہ فرمایا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح تقدیر کے حوالے سے یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اللہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، اس میں سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر بات کو اپنی محفوظ کتاب میں، جسے لوح محفوظ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز درج کی جا چکی ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی ہر چیز کو اور بات کو بھی جانتا ہے، زمین کے بھی ہر معاملے سے وہ واقف ہے، اور یہ چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہیں، لوح محفوظ میں۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تقدیر کے حوالے سے یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی باریک ہے کہ اللہ کی مشیت کیا ہوتی ہے۔ کام جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر کام پر راضی نہیں ہے، چاہتا اللہ ہی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو کچھ چاہتے ہو در حقیقت اللہ ہی اس کو چاہتا ہے، مگر بہت سے کام ہم ایسے کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور بہت سے کام ہم ایسے بھی کر بیٹھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اچھے اعمال بجا لاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور اللہ ان کاموں پر راضی ہے۔ اور دوسری طرف انسان غلط کام کرتا ہے، چوری، ڈاکہ، شراب نوشی وغیرہ کام کرتا ہے، یہ ہوتا اللہ کی مشیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کاموں پر راضی نہیں ہے، اللہ نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے۔ مزید آسان مثال سے یوں سمجھ لیں کہ تلوار میں، چھری میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ چیز کاٹے گی، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ تلوار نے کاٹنا ہے، چھری نے کاٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فیصلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو کاٹنے کی اور مارنے کی اجازت دی ہے، کچھ چیزوں کو کاٹنے کی اور مارنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ لہٰذا جن چیزوں کو کاٹنے اور ذبح کرنے کی اجازت دی ہے ان پر اللہ راضی ہے، رضامند ہے، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے ان پر وہ راضی نہیں ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے ہر کام پر جو اللہ چاہتا ہے اس پر راضی ہو۔ مشیت ہر کام میں اللہ کی مشیت سے جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں ان میں سے کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ راضی ہے، اور بہت سے کام ایسے بھی ہیں جن پر اللہ راضی نہیں ہے۔ تو تقدیر کا معاملہ انتہائی اہم ہے، اس کا بھی عقیدے سے تعلق ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے فیصلے پہلے کر دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے۔ یہ انسان جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کے علم میں تھا، اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا، ہم میں سے ہر آدمی نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اس سے واقف ہے، وہ لکھا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے جی اللہ نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کے مطابق عمل کر رہا ہوں، اس کو دلیل بنا کر کوئی آدمی گناہ کرے یا غلط کام کرے، یہ اس کی سوچ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جتنے بھی اسلامی عقائد ہیں ان کو بجا طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔